نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 268 سے۔ الشیطان شیطان، یعیدکم وعدے سے ہے، یہ وعدہ کرتا ہے، کم تم سے، الفقر فقر محتاجی کو کہتے ہیں، محتاجی کا، اور یأمر حکم دیتا ہے، کم تم کو، اور حکم دیتا ہے تم کو، بالفحشاء بے حیائی کا یا فحاشی کا، واللہ اور اللہ تعالی، یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتاً مغفرت کا، بخشش کا، منہ اس سے یعنی اپنی طرف سے، وفضلاً اور فضل کا، واللہ اور اللہ تعالی، واسع وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے۔ نیکسٹ آیت، یؤتی دیتا ہے، الحکمت حکمت کو، من جس کو، یشاء یا سے ہے، پہلے یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ چاہتا ہے، ومن اور من جو، یؤتا دیا گیا، الحکمت حکمت، تو قد تحقیق، اوتیا وہ دیا گیا، خیراً بھلائی خیر، کثیراً بہت کثیر یعنی بہت ساری، اور ما نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو والے، الباب عقل، اولو الالباب عقل والے، جیسے اولو العلم علم والے۔ نیکسٹ آیت، اور ما جو، انفقت خرچ کرو، تم انفقتم تم خرچ کرو، من سے، نفقتن کوئی بھی خرچ، جیسے اردو میں نان نفقہ ہم کہتے ہیں، تو کوئی بھی خرچ، او یا، نظر تم یعنی نظر مانو تم، من سے، نظرن کوئی بھی نظر، تو انا بے شک، اللہ یعلمہ جانتا ہے اس کو، اور ما نہیں، للظالمین لیے ظالموں کے، من کوئی، انصار مددگار۔ تفسیر آیت 268، شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کے بارے میں ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ یہ تو اپنا کام ضرور کرے گا۔ کون سے یہاں دو کام اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ ایک تو تمہیں دھمکائے گا فقیری سے اور بے حیائی کا، یعنی جب بھی تم کوئی بھلا کام کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم خرچ کرنا چاہو، تو شیطان ڈراتا ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے، بچوں کا کیا ہوگا، کل کے دن اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو تم کیا کرو گے۔ لیکن اگر برے کام میں خرچ کرنا ہو، اس طرح کے اندیشے یا اس طرح کے وسواس وہ ذہن میں نہیں ڈالتا، بلکہ برے کاموں کے لیے تو وہ ان کو اس طرح سجا کر سنوار کر پیش کرتا ہے کہ ان کے لیے تو انسان آگے بڑھ کر بڑی رقم بھی خرچ کرنے سے جھجکتا نہیں ہے۔ چنانچہ اسی لیے دیکھا گیا ہے نا کہ جب مسجد ہو یا کوئی مدرسے کے کوئی خیر کا کام ہو، اس کے چندے کے لیے اگر کوئی لوگ آتے ہیں تو جو صاحب مال ہے وہ چندہ دینے سے پہلے بھی کئی مرتبہ سوچتے، بعض اوقات تو وہ لوٹا ہی دیتے ہیں، دوڑاتے ہیں، دوبارہ آنے کے لیے کہتے ہیں، اور سوچ کر بھی دیں گے تو کتنا چندہ جاتا ہے مسجد اور مدرسوں کو، 100 200 500، اور یہی چیز اگر ان کو دنیا کے چیزوں میں خرچ کرنا ہو، یا پھر سنیما ہال جانا ہے، ٹیلی ویژن کے لیے ہے، دوسری جو گناہ کے کام میں جو لگاتے ہیں، بیکار کے کاموں میں، برے کاموں میں، شراب ہے، بدکاری ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس میں اپنا مال وہ خرچ کرنے میں ذرا نہیں جھجکتے۔ اللہ تعالیٰ اس شیطان کے وسوسوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اب نیکسٹ آیت میں حکمت کا ذکر آیا ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں حکمت کے بہت سارے معنی بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حکمت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب۔ حکمت کے معنی ایک تو یہ ہے کہ عقل ہے، فہم ہے، علم ہے، اور بعض نے کہا کہ قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، یا پھر قوت فیصلہ ہے، اور بعض نے کہا کہ سنت یا کتاب یا سنت کا علم و فہم ہے۔ تو یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بھلائی ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ بھی شامل کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حکمت عطا فرمائے۔ اب نیکسٹ آیت میں تم جتنا بھی خرچ کرو، یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اب دیکھیں اس میں نظر کے بارے میں آیا ہے۔ نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں، یعنی اگر یا کوئی مشکل آ گئی، یہ میری فلاں مشکل اگر دور ہو جائے تو میں اللہ کے راہ میں اتنا صدقہ کروں گا۔ تو اس نظر کا پھر پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان اس طرح کی نظر مان لیتا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے نظر میں کوئی حرام چیز کی نظر مان لی، یا کوئی برائی یا کوئی گناہ کا کام کی نظر مانی ہے تو اسے پورا نہیں کرنا ہے۔ نظر بھی ایک طرح کی عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اسی طرح نظر بھی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر ماننا اس کی عبادت میں شریک کرنا ہے، اور یہ شرک ہے۔ جیسے آج کل مشہور دیکھیں گے کہ اتنا مشہور ہے، آپ کئی مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ خبروں پر نظر و نیاز کا سلسلہ چل رہا ہے، جا کر خبروں پہ نظر و نیاز وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہم سب کو بچائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمة من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔